صاحبزادہ پیر محمد زاہد قاسم صدیقی صاحب نے بہت بہت شکریہ جی آپ کی تشریف آوری کا. شاید میرے خیال میں بدر بھائی 1 سال پہلے ملاقات ہے یا 2 سال پہلے 2 سال پہلے وہ آئے تھے. مجھے والا ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں. ٹاپک آپ کو یقیناً معلوم ہے. میں آپ سے آج کل کے دور کے مطابق 20ویں 21ویں صدی جو چل پڑی ہے, کہا جاتا ہے کہ فتنے کا دور ہے وغیرہ وغیرہ, اس دور کے اندر صوفی اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, فرمائیے گا. اول طور پہ تو میں نہایت مشکور ممنون آپ حضرات نے شرکت کا موقع عطا فرمایا. گزارش یہ ہے محترم کہ اول سے لے کے آخر تک صوفیہ کا کردار ایک ہی رہا, اور جب دین اسلام کی اشاعت کی باری آئی تو صوفیہ کو یہی پیغام دیا گیا کہ انہیں لفظوں کا استعمال نہ کرنا پڑے, زبان سے کم بولنا پڑے, اور ان کا کردار ہی دین اسلام کی اشاعت کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی آسان بات آج کے دور میں بھی, اور قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ من عمل صالحا, یعنی جو بھی عمل کرے تو اس کو اللہ رب العزت حیات طیبہ عطا فرماتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسی کے مطابق جو انسان بھی اپنا کردار درست کر لے تاکہ اتنا خوبصورت اخلاق ہو کہ لوگ اس کی سیرت دیکھتے چلے جائیں, وہی اس کی پہچان بن جائے, وہی اس کا تعارف بن جائے, لوگ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب کردار ایسے ہو جایا کریں تو بس یہی دین کی اشاعت ہے, یہی دین کی تبلیغ. ایک بڑا کنٹروورشل سا سوال ہے میرا, صوفی کو پہچانے کیسے کہ یہ صوفی جو ہے جینون صوفی ہے, یہ کوئی کاپی نہیں ہے. آج کل ایکٹر بھی بڑے ہیں نا, تو بتائیے گا کہ جینون کاپی کی جینون نہیں, جینون پہچان کیسے, کاپی نہیں دینی ہمیں. سبحان اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس سوال سے. دیکھیں اس کا جواب حدیث شریف سے از خود مل جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور فرمائیے کہ خدا کے دوست کی کیا نشانی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاد رکھو کہ اللہ کا مقرب اس کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے تو خدا یاد آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ شخص جس کے ظاہر اور باطن میں تضاد نہ ہو, جس کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہو اور باطن میں طریقت کی خوشبو آئے, تو بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس کی تار اور اس کا تعلق سبز گنبد سے نظر آتا ہے, اور یہی اس کی باکرامت ہونے کی دلیل ہے. اچھا قبلہ, ہم جو اکثر و بیشتر گفتگو کرتے ہیں کہ جو صوفی ہے, ہمیں وہ صوفی لگتا ہے کہ جو اچھی گاڑی پہ ہو, جس کے پاس برینڈڈ کپڑے ہوں, کلر اس کا وائٹ ہو, اچھی خوشبو لگاتا ہو. ہمیں سانولے پیر نہیں پسند, ہمیں میران والا پیر پسند نہیں ہے. فرمائیے کہ مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کہاں سے بنا ہے؟ اللہ ہوگا. دیکھیں حضرات, گزارش یہ ہے کہ آج کل کے معاشرے میں چونکہ دین سے دوری ہو گئی تو لوگ اصل بھول گئے کہ حقیقت کیا ہے صوفی کی. اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ہر ذہن نے اپنے, اور یہ دیکھیں ظلم ہے کہ جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا کہ جعلی حضرات کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ لوگ اصل تک رسائی ہی نہیں رہے. بالکل. اس کی وجہ سے ذہن میں یہ تضادات پیدا ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جب لوگ دین کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں اور اللہ رب العزت سے یہی دعا کریں ان لوگوں کی صحبت عطا ہو جائے جن پہ تیرا انعام ہوا, تو اللہ کریم خود فضل فرماتا ہے. اور جب انسان کا اپنا عمل درست ہو جائے, دل بیدار ہو جائے, اللہ کریم جس طرح بات لمبی ہو رہی ہے لیکن جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے جناب, اصل کی طرف جاتی ہے, اس طرح جب انسان کا اپنا باطن درست ہو جائے تو خود اللہ کریم اچھے لوگوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے میں ایک سوال اور کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ سلسلہ بند جڑ گیا ہے. یہ جو مارکیٹنگ بڑی اچھی ہو رہی ہے آج کل, کچھ پیر انظام جو ہے نا اپنی سوشل میڈیا کمپینز چلاتے ہیں, اسپانسرز ایڈ چلاتے ہیں, اپنی کرامات دکھاتے ہیں. یہ کیا کہیں اسلام میں اس کی اجازت دے دینی چاہیے کہ ان کو ٹھیک ہے جی خواتین کو دکھایا جا رہا ہے, اجتماعات کے اندر مختلف ایسی ترتیب دکھائی جا رہی ہیں, میں بڑی مدد کے ساتھ کہ ایک اگر پلیٹ کے اندر 4 کھجوریں اور 2 سیب کی ڈلیاں موجود ہیں تو اتنا کلوز اپ شاٹ لیا جائے گا کہ مزہ آ جائے. فرمائیے گا کہ اس کے حوالے سے کیا سین ہے کہ یہ کرامات دکھانا اور یہ چیزیں کرنا جائز ہے؟ اس دور میں آپ جیسے ہی حق شناس لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کی چیزوں کی طرف اور پہلوؤں کے اوپر ان کو اجاگر کریں. گزارش یہ ہے محترم,
اپنے اکابرین کو دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ خواجہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں کشمیر کی وادی میں آ کر انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کی، تو کوئی طریقہ نہیں تھا، نہ فون تھے، نہ ٹیلی فون تھا، نہ ٹی وی تھا، نشر و اشاعت کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ آج بھی پرانے خلفاء سے بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ اس دور میں یہ لاکھوں کی تعداد ان کے پاس کیسے آتی تھی؟ راستے بھی بڑے بڑے جناب تو تشریف لائے۔ تو سلسلہ یہ محترم کہ معلوم ہوا کہ ان کی لو اللہ کریم کے ساتھ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اللہ کریم فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ سارے جہانوں میں اعلان کر دو کہ یہ میرا مقرب ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو۔ سبحان اللہ، جب فرشتے یہ اعلان کر دیتے ہیں، یہی ان کی پہچان، اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہر شخص کو اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور چونکہ جب تک سلسلوں میں خلوص نہ ہو وہ سلسلے در قبولیت تک نہیں پہنچتے، اسی وجہ سے معاشرہ ہمارا خرابیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے درویش لوگوں کو ان سلسلوں کی روک تھام میں کچھ یہ روک دیتے ہیں کنٹروورشل سوال سے ہے، اور سوال یہ ہے کہ صوفی کی بھی کوئی ماننے کی عمر ہے کہ کوئی 12 15 سال 40 سال 50 سال کس عمر میں بندہ کہے کہ اب صوفی صاحب کی جو ہے تعظیم کی جا سکتی ہے، پیر صاحب کا مرید ہوا جا سکتا ہے، کوئی ایک لمٹ ہے؟ حضرت میں عرض کروں جناب کہ بہت عمدہ سوال ہے، لیکن میں عرض کروں کہ اس کی قید نہیں، قید اس لیے نہیں کہ یہ آپ پر محیط ہے، آپ کتنے عرصے میں خدا کو راضی کر لیتے ہیں۔ جس نے خدا کو راضی کر لیا اور سمجھیں اس کے در سے جدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ اس کے لیے محنت درکار، ذکر و فکر اور اپنی مجاہدے کے ساتھ، محاسبے کے ساتھ، مراقبے کے ساتھ انسان جو اپنی ذات پر محنت کرتا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ سارے دن میں ایک عام نفس کی بات کرتا ہوں کہ وہ شاید 20 گھنٹے گناہ کرتا اور 4 گھنٹے عبادت کرتا۔ جب یہ تناسب ٹوٹتا ہے، عبادت میں زیادہ وقت لگتا ہے، گناہوں میں کمی آتی ہے، تب پھر درجات کی بلندی شروع ہوتی ہے، اور یہ تو خدا کے فضل پہ محیط ہے، اس سے کب کس کی کون سی ادا پسند آ جائے، بس اس کے فضل کے اوپر سب محیط ہے کہ وہ جب انسان کو اپنا بنا لے اس کی تعظیم شروع ہو جاتی ہے۔ کہ مطلب کیا یہ جو مرید ہے یہ اپنے مرشد کی کوئی کرامات دیکھنا چاہے تو اس کو اتھارٹی دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ آ جاتا ہے کہ مرشد میرے بچے کی نوکری لگ رہی، فلاں بیماری ہے، یا مرشد کوئی ایسے کر دیں، مطلب اس کے پاس کوئی ایسی اتھارٹی ہے کہ یہ مرشد کو کہہ سکے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں جناب، بنیادی طور پر اس کے حوالے سے بھی میں عرض کروں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی، اپنے بزرگوں سے، حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے، چونکہ نادانی تھی، ابھی بھی عمر اتنی نہیں لیکن اس وقت اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے انہی کی کرامتیں انہیں سنانے لگا کہ وہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کہتا تھا، میں نے یہ دعا کروائی پیر صاحب سے، یہ دعا قبول ہو گئی، اور بہت سارے سلسلے، اور وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو ایسے کرسی پہ تشریف فرما تھے، ٹیک چھوڑ کر آگے ہوئے اور کہنے لگے بچے ایک بات بتا رہا ہوں، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں نے کہا حضور حکم فرمائیں۔ کہنے لگے بچے یاد رکھنا، شیخ کی، شیخ کامل کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ گناہگار اس کی بارگاہ میں آتا ہے اور وہ اسے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں نیکوکار بنا دیتا ہے۔ تو حقیقت میں کرامت اس کو کہتے ہیں۔ یہ باقی سارے سلسلے لوگوں کو یقینی طور پر اپنی طرف مدعو کرنے کے لیے، لیکن حقیقت میں شیخ لوگوں کو اپنی طرف مدعو نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ کچھ سوالوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سمیٹیے گا۔ ہم دو چیزیں بڑی کرتے ہیں، بڑے دل سے کرتے ہیں۔ ایک، محلے کے اندر کسی کو نہیں دیکھیں گے، اور مرشدوں کا جب میلہ ہوگا تو بکرے شکرے 2-4 دمبیشوں میں لے جائیں گے اور مرشد کو خوش کر دیں گے۔ تو کیا محلے کے اندر کوئی بھوکا رہے گا تو مرشد کے ہاں جو ہم دمبیشوں میں دیں گے وہ قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، حقیقی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ خانقاہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کی یہ تربیت کرتے تھے کہ خانقاہ سے فیض جو تقسیم ہوتا ہے وہ انسانیت کا اور محبت کا تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ وہاں لا کر ذبح کرتے ہیں تو میں یہاں تک اختلاف نہیں کروں گا، لیکن میں پیران عظام سے درخواست کروں گا کہ اسی مرید کو کہیں کہ یہاں ذبح کرو، دعا ہو گئی، یہ جتنی مخلوق بیٹھی ہے اس نے تمہارے لیے دعا کی کہ اللہ قبول فرمائے، اپنے ہاتھ سے پکڑو، اس علاقے میں تلاش کرو اور وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کرو۔ اب ایک سوال ہے
بدر بھائی پھر کہیں گے کہ تم نے ایسے سوال نہیں کرنا. خود والا سوال یہ ہے کہ جتنا مرید امیر ہے اتنا مرشد کے دل کے قریب ہے, جتنا مرید غریب ہے تو اتنا یہ مرشد کے کہیں پیچھے لینے قطاروں میں, اور شاید مرشد کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ بہت عقیدت مند ہے. جو پیسوں کے مند ہے نا وہ تو زیادہ ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ پیروں مرشد کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے 2-4 لاکھ 5 لاکھ یا کچھ ہر سلسلے میں ایسا ڈال دیتا ہے. یہ جو اس طرح کے صوفیاء ہیں ان کا حوالہ دیتے مجھے سمجھائیے گا کہ اس طرح کا آج کل یہ کلچر کیوں کریٹ ہو چکا ہے, اور دوسرا کیا جو پیر برانڈ کانشیس ہو جائے, جو عرس کانشیس ہو جائے, جو 11ویں 12ویں کانشیس ہو جائے, کیا ایسے مرید کے ساتھ چلنا پیر کے ساتھ چلنا جائز ہے؟ وہ واقعتاً صوفی کے نانے کے قابل ہے؟ یہاں تھوڑی سی تفصیل درکار ہے, میں مختصر بسم اللہ. دیکھیں, اولاً طور پر صوفیاء نے کہا کہ دین اور دنیا کو لے کر چلنے سے مراد ایسے ہے, میرے بزرگ مثال دیتے تھے, جیسے کشتی ہوتی ہے وہ چلتی تو پانی کے اوپر ہے, پانی سے کتنا گہرا رشتہ ہے, لیکن پانی اس کے اندر نہیں آتا. اگر پانی اس کے اندر آ جائے تو کشتی غرق ہو جائے. تو ایسے ہی ہے کہ یہ جو صوفیاء ہیں یہ دنیا کے اوپر ہی ہیں, دنیا کے ساتھ ہیں, دنیا میں ہیں, لیکن دنیا ان کے اندر نہیں ہے. تو اس سے میں عرض کروں جناب کہ یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں فرمایا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. کہ صوفی تو وہ ہے کہ جو گناہگاروں کو زیادہ اپنے قریب رکھتا ہے, جو مسکینوں کو زیادہ قریب رکھتا ہے, اور جس کا دل کا آئینہ جتنا میلا ہوتا ہے اس پہ اتنی محنت کر کے, اس کو ذکر کی طرف اتنا مائل کر کے اس کا باطن پاک کرتا ہے, اور اسی طرح وہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک ہوتا ہے. اور جو لوگ صرف دیکھیں صوفیاء وہ رہے کہ جن کی نگاہیں سینہ پار کر کے دل کے اوپر جا کر رکتی تھی, اور آج کل کچھ ایسے لوگ آگے جن کی نظر سینے کے اوپر جیب پر ہی رک جاتی ہے. ایسے لوگوں میرے خیال میں تو اکثر و بیشتر وہ پائے جاتے ہیں یقینی طور پر. تو بس ہمیں انہی کی تلاش کرنی چاہیے جو حقیقی معنوں میں نباز ہوں, جو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس کو پریشانی کیا ہے, اور مسکین کو سینے سے دعا فرمائیے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. الہ العالمین, یہ بزم محبت تیری رضا کی خاطر سجی سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے لوگوں نے اس ماہ بابرکت کے روزے رکھے الہ العالمین ان کی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ احباب درویش تبا لوگ جو الہ العالمین تیرے دین کی ترویج ایک منفرد انداز میں کر رہے ہیں, ان کی تمام تر کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یہ پروگرام دیکھنے والے جہاں جہاں اس کی صدا جا رہی ہے الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما, سب کی مشکلات آسان فرما, ہم سب کے پچھلے گناہ معاف فرما, آنے والی زندگی میں نیک عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سب کی دلی نیک تمنائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین زندگی میں بار بار ماہ بابرکت عطا فرما, اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما, صوفیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. بشرط دن کی انشاءاللہ سحر میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. مجھے میٹنگ کو دی جائے اللہ نے